آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ پچھوا پوڈ کاسٹ، جو ایک ویکلی ایک ہفتہ وار پوڈ کاسٹ ہے، ہر بدھ کو نکلتی ہے۔ لیکن یہ جو موضوع جو میں نے اسلامی معاشرت کا شروع کیا ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے، یہ ہر پیر اور منڈے اور ٹیوزڈے کو اس کا ایپیسوڈ آتا ہے۔ اب تک امید ہے کہ آپ سارے ایپیسوڈ سن چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں سنے تو آپ جا کر ان کو سنیں، مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں وعدے کی۔ آپ کتنے اچھے ہیں وعدہ رکھنے میں، پرومسز رکھنے میں؟ کیا آپ اپنے زبان کا وعدہ رکھتے ہیں؟ آپ اپنی بات پر پورے اترتے ہیں؟ اگر آپ کسی بات کی نیت کر وعدہ کرتے ہیں، دل ہی دل میں ہوتی ہے، کیا آپ اس پر اترتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں نے تو اندر ہی اندر کہا تھا نا؟ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو آدھا سیمی سر کرو گے، اور باقی پورا تب ہوگا جب آپ اس کی ذمہ داری لے کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی؟ تو یہ ہو گیا آپ کا پورا دائرہ۔ معاہدہ، اسی طرح جو دوسری قوموں سے جو معاہدہ کرتے ہیں، یہ اکثر پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں، پولیٹکس میں بھی ہوتا ہے، اس کی پابندی ضرور کریں۔ معاہدوں کی پابندی کرو۔ معاشرہ کا سارا جو کاروبار ہوتا ہے وہ باہمی اعتماد اور بھروسے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھروسہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں اور ہر قوم اپنے معاہدوں کو پورا کرے۔ تو معاہدے جو ہوتے ہیں ذرا بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ قوم کے لیول پہ ہوتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہمیں نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں کہ نہیں جی پاکستان میں نہیں ہوتا، یا فلانی جگہ نہیں ہوتا، یا جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، یا فلانے ملک میں نہیں ہوتا، اس پہ نہیں جائیں۔ نہیں ہوتا تو جو نہیں کرتے ان کو چھوڑ دیں، آپ ضرور کریں۔ آپ جب اپنی پوزیشن میں ہوں، آپ اپنی جب ایسے مقام پہ ہوں جہاں پہ آپ کے وعدے، آپ کے معاہدوں سے فرق پڑتا ہے، تو وہاں پہ آپ اس کی پوری ذمہ داری لیں اور اس کو پورا کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو تنقید کرتے رہیں کہ وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ چھوڑیں ان کو، آپ اپنا کام کریں، اور یہی اللہ نے کہا ہے آپ اپنا فوکس رکھیں، آپ اپنا پرپز صاف رکھیں، آپ اپنا معاہدہ کریں، آپ اپنا وعدہ کریں، اور چھوڑ دیں باقیوں کو، اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی فکر کریں۔ تو سارا جو ہم نے بات کی کہ کاروبار ہو، کسی بھی چیز میں آپ کو اپنا وعدہ اور معاہدے پورے کرنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ خواہ فساد برپا ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ تو آپ اس کو ہمیشہ ہم نے فتنہ اور فساد سے بچنا ہے، نہ اس کو ہم نے ہونے دینا ہے اور نہ ہی کرنا ہے، نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ نے اپنی کاوشیں جاری رکھنی ہیں۔ بڑا سمپل یہ باتیں ہیں، لیکن ان کو ذرا غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے آج کل کے دور میں بھی، کیونکہ بچوں آپ اگر ابھی سے ان چیزوں کو اہمیت دیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گے، تو آپ کو بڑے ہو کر یہ ایسا کوئی نئی چیز نہیں لگے گی، یہ آپ کے سسٹم میں ہوگا، آپ کے خون میں ہوں گی یہ چیزیں کہ آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے، آپ نے میل جول کیسے کرنا ہے، آپ نے معاہدے کیسے پورے کرنے ہیں، آپ نے جو بھی ہم نے ابھی تک موضوعات کور کیے ہیں ان ایپیسوڈز میں، اس پوڈ کاسٹ میں، تو اس کو آپ ابھی سے کر لیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ہماری زندگی گزارنے کا، صحیح ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں ہماری روزمرہ کی، وہ جو ہے اس میں ہی مسئلے زیادہ آتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی سے کہا کہ میں 2 بجے پہنچتا ہوں یا پہنچوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اسی ٹائم پہ جانا چاہیے نا، اسی وقت پہ جانا چاہیے۔ تو آپ اگر نہیں پہنچتے یا نہیں پہنچ سکتے تو اگلے کو اطلاع تو دے دیں نا، اگلے کو انفارم کر دیں۔ اور آج کل کے زمانے میں تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو خاص طور پہ بڑے اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، اس کے ذریعے سے معاملات، اس طرح کے معاملات آسان ہو گئے ہیں۔ ہم اگلے کو انفارم کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب پلیز یہ ایک بڑی مشکل بیماری ہے، جس کو کچھ عادت بن جائے تو واقعی وہ بیماری بن جاتی ہے، کہ آپ جب کسی سے وعدہ کریں کسی وقت کا، یا آپ کو کوئی وقت پر انوائٹ کرے، بلائے کسی بھی معاملے کے لیے، شادی،
یا کسی ایونٹ کے لیے اور سکولز اور کوئی بھی جو بات ہو اس کو پلیز وقت پر شروع کریں، وقت پر پہنچیں اور وقت پر ختم کریں. یہ وقت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے اور یہ واپس نہیں آتا، تو اس لیے اس کو ضائع مت کریں. اسی طرح ہم اب بات کریں گے قرض کی. قرض کسے کہتے ہیں؟ زندگی میں ہر شخص پر کبھی نہ کبھی ایسے وقت آتا ہے، ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس میں اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں اس کو کسی نہ کسی سے امداد لینی پڑتی ہے. اس کو اس معاملے میں جب امداد لینی پڑتی ہے تو اس کے ذرا سے اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوزیشن ویک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں زیادہ ہوں یا اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، تو وہ جس کو ضرورت ہے وہ اس کو دے دے. ٹھیک ہے. دوسری اس کی شکل ہوتی ہے پیسوں کی. ٹھیک ہے، جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، پیپر منی. یا آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ خرید سکے جو اس کو ضرورت ہے، یا آپ اس کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کو قرض کہتے ہیں ہمارے ہاں. قرض کا معاملہ ہمیشہ لکھ کر کرنا چاہیے. یہ بھی ایک ہمیں ذرا تھوڑی سی لیزی پن ہے، ہم سست ہیں اس میں کہ ہم معاملات کو سوچتے نہیں جی نہیں بس ہم نے کہہ دیا کر دیا. بالکل اچھی بات ہے، آپ کی زبان کا پاس رکھنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو بھول بھی سکتا ہے. آپ انسان ہیں تو اتنا زیادہ اپنے جو ہے نا میموری پہ یا اپنی دماغ پہ اتنا وہ نا گھمنڈ کرنا نہیں اچھا، کیونکہ ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں. اور آج کل کی زندگی میں تو ویسے اتنے معاملات ہوتے ہیں، اتنی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں، تو ہم بھول بھی سکتے ہیں. سورہ بقرہ جو نمبر 2 سورہ ہے قرآن کی، اس کی آیت 282 میں ہے. 2/282 میں جب تم کسی کو ایک مقرر مدت کے لیے قرض دو تو اسے لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. جتنے بھی معاملات کی میں بات کر رہی ہوں، اس کی ہر چیز کی ایک نہ ایک جو آیت ہے یا ریفرنس ہے وہ قرآن میں ہے، اور جہاں جہاں مجھے ملتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. میں آپ کو اس کا ریفرنس دے رہی ہوں، تو آپ اس کو جا کر اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے قرض دینا پڑ جائے تو دے دیں. 2 طرح کے قرض ہوتے ہیں. ایک مٹیریل قرض، جو چیزوں کے تھرو آپ کسی کو ضرورت مند کو چیزوں کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، اور یا پھر آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت جو رکی ہوئی ہیں. اور وہ ضرورتیں یہ نہیں کہ آپ کو کھانے کو نہیں ہے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی ایجوکیشن، ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، چاہے آپ گھر میں کریں چاہے اسکول میں کریں، لیکن آپ ٹی وی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا مہنگے سے مہنگا اسمارٹ فون لے لیتے ہیں. وہ ضرورت یا پریورٹی نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ پریورٹی کیا ہے، اہم اس وقت کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. رہن رکھنا. اچھا جی، رہن رکھنا کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور آپ اس کو لکھ نہیں پاتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے کوئی چیز ایسی لے لیں جو ضمانت کے طور پہ وہ آپ کے پاس رہن رکھوا دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، جیسے سورہ 2/283 میں ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور قرض کا معاملہ لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور ضمانت اپنے قبضے میں رکھ لیا کرو، تاکہ آپ کے پاس اس کا بیسیکلی ثبوت ہو، یا آپ ایک تو یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے اس سے، اور وہی آئے گا کہ ہاں میں نے یہ تمہاری چیز رکھ لی تھی، کوئی بھی اس کی چیز ہو، تاکہ وہ جب اس نے قرض دینا اور اللہ سے وہ بھول جاتا ہے تو اس کو آپ ریمائنڈ کرا سکتے ہیں. اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ لیٹس سے کہ وہ قرض کی جو ادائیگی ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے کسی نے تو پورا کر دیا، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو وہ پورا نہیں کر سکا. تو اس صورت میں اس کو تنگی ہو رہی ہے اور وہ اس کو آنیسٹلی اور واقعی ہی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ وہ بہانے مار رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس معاملے میں اللہ نے ہمیں اس میں بھی وہ دی ہے، جسے کہتے ہیں نا روم دیا ہے، اسپیس دی ہے.
2/280 یا سورہ بقرہ آیت 280 میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر اس پر تنگی آ جائے جس نے ہمیں قرضہ واپس کرنا تھا تو اس سے اس وقت تک کی مہلت دے دیں تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکے. اور اگر وہ قرضہ بالکل نہ مطلب اس کو بہت مشکل ہو اور اس کے باوجود اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بالکل معاف ہی کر دیں کہ رہنے دو بھائی، تو وہ بہت بہتر بات ہے. لیکن آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کو آپ کے معاملات کیسے ہیں، کہاں پہ آپ اس کو ٹوٹلی مکمل طور پہ معاف کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو کچھ ایسے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی چلو ابھی تھوڑے سے اب دے دو، کچھ 6 مہینے میں دے دینا یا کیا کرنا. ٹھیک ہے، تو ایسے کر لینا بھی صحیح ہے. اور اگر اس چیز کو کوئی آنر کرتا ہے اور وہ جتنا بھی دے سکتا دیتا ہے تو اس کو آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی نیت اس کے ساتھ اگر وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے اور کم دے رہا ہے تو وہ پھر اللہ جانتا ہے. آپ اس کو اس طرح ہی لیں کہ بھئی چلیں وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں تجارت کی. تجارت کسے کہتے ہیں؟ آئی ہوپ آپ کو پتہ ہے تجارت بزنس کو بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو کسی چیز کی قیمت لے کر اسے دوسرے کے ہاتھ بیچ دینا تجارت کہلاتا ہے. یعنی کہ خرید و فروخت جس کو کہتے ہیں اس کو تجارت بھی کہتے ہیں. بزنس جس کو کہتے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ جس کو کہتے ہیں. سو اس میں بہت سی چیزیں اور شامل ہوتی ہیں. اللہ نے تجارت کو بائی دا وے حلال قرار دیا ہے. بزنس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اور ربا کو، جو کہ ہم آگے بات کریں گے، اس کو حرام کہا ہے. یعنی کہ ربا از انٹرسٹ، اس کو پسند نہیں کیا گیا. ابھی آگے بات کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. وہ آن ٹاپ آف آپ کے جو بھی آپ پے کرتے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے. تو تجارت میں اکثر لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، جو بھی آپ کے پیسے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور ایڈ آن کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، اس کو آپ پہ چارج پڑتا ہے اس کا. سو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جو تجارت کے لیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھایا کریں، اور کسی چیز کے بیچنے والے یا خریدنے والے کی جو باہمی رضامندی ہوتی ہے اس میں جو بھی بات طے ہو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ تجارت بھی ہوتی ہے، اسی کو بزنس کہتے ہیں. لیکن آپس میں آپ کا ایک ڈیسیجن کنسنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا ذکر سورہ 4 آیت 29 میں ہے. اور جو ربا کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی قرآن میں سورہ 2 آیت 275 میں ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. صحیح ہے جی. انسان جب تجارت کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بزنس کرنا ہے، تو بزنس میں اس کو منافع بھی چاہیے ہوتا ہے. منافع ہوگا تو وہ کچھ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے، آپ اور اس سے بڑھا کر بزنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. جو بھی اس پر منافع جو ہے وہ جائز منافع ہونا چاہیے. اگر ہم بڑے بزنسز کی بھی بات کریں تو گورنمنٹ کے لیول پہ منافع جو ہوتا ہے وہ طے پانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی ناجائز طریقے سے منافع کسی سے نہ بنائے یا لے. صحیح ہے. اور میک شور کرنا چاہیے کہ ہر ایتھیکل اور مورل ویلیو کے لحاظ سے آپ معاوضہ ضرور لیں، لیکن صحیح درست والا لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سورہ میں 53 میں آیت 39 میں، سورہ 53 آیت 39 میں، انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ وہی چیز کا منافع لیں، وہی چیز کا معاوضہ لیں جو جائز ہے، جس کی آپ نے ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے. بغیر محنت کیے آپ امیر بننا چاہتے ہیں یا رپ آف کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ناجائز منافع لینا چاہتے ہیں، تو وہ بات صحیح نہیں ہے.
آگے ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ماپ تولنا ہوتا ہے، جیسے دکاندار ہو یا آپ جو کپڑا لینے جائیں یا آپ خود سے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں کچھ ماپ تول کر، تو بالکل صحیح کیا کریں اس کو، مطلب اس میں کمی بیشی نہ کریں جان بوجھ کر، ٹھیک ہے؟ غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن بچوں ہمیشہ ہر چیز کو میئر جب آپ کریں تو ایکوریٹ کریں، صحیح کریں، حق سے کریں، کسی کا حق نہ ماریں اس میں پورا۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ 1 فٹ کی چیز میں دے رہا ہوں تو 1 فٹ ہی دیں، اس کو 1 فٹ کہہ کے آدھا فٹ نہ دیں، صحیح ہے؟ تو اسی کی پھر آپ قیمت بھی لیں تو وہ بھی جائز ہوگا۔ تو وہ ناپ تول میں جو اگر دکاندار غلط کرتا ہے تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے، اور اس سے معاشرے میں برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، صحیح؟ پورا ناپنا، پورا تولنا بغیر کسی جھجک کے کیا کریں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کریں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آپ لیٹ سے کسی کو اپنی کوئی بھی چیز، اسٹوڈنٹس کی بات ہوتی ہے، آپ اپنے لیول پہ آپ کسی سے شیئر کرنے لگیں اور آپ نے اس کو کچھ دینا ہے، تو اس کو جب آپ نے پرومس کیا کہ اچھا میں تمہیں یہ دیتا ہوں، لیٹ سے پینسل کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو پوری پینسل کا کہا کہ میں دوں گا، لیکن آپ اس کو ٹوٹی ہوئی پینسل دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے بات۔ لائک آپ اس سے جب ایک وعدہ کرتے ہیں تو پھر وہ اچھا فیل نہیں ہوتا۔ لیٹ سے آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس دے جاتا ہوں کچھ، ایون آپ ویسے خود سے بھی دینا چاہ رہے ہو کچھ، تو وہ بھی پوری طرح سے دیں، یا تو آپ کہیں نا، تو اگر کہیں تو پوری طرح سے اس کو ضرور دیں، صحیح؟ تو جی آپ، امید ہے کہ آپ سارے ایپیسوڈز اب تک سن چکے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، اور اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے آپ کو یہ کیسا لگا ہے۔ آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے lightupvichwa.com پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ بھی بتائیں۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ آہستہ سے بولوں، آرام سے، سلو رکھوں پیس، زیادہ تیزی سے نہ بات کروں کہ سمجھ نہ آئے۔ آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔